الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ مدنیہ آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ مدینہ منورہ کے اندر آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہودی لوگ آباد تھے اور مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین لوگ آباد تھے۔ یہودی بھی اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے اور مشرکین بھی اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے۔ البتہ ان دونوں کے اندر فرق یہ تھا کہ جو مشرکین تھے انہوں نے کسی نبی کا زمانہ نہیں پایا اور نبی کے بارے میں انہیں معلومات نہیں تھی، اور یہودیوں کے پاس آسمانی علم، آسمانی کتابیں اور ان کے پاس نبیوں کی تعلیمات موجود تھی۔ تو مشرکین مکہ مکرمہ میں ہو گئے اور مدینہ کے اندر یہودی آباد۔ تو یہودیوں کی بنسبت جو مشرکین ہیں وہ سخت جان ثابت ہوئے، اور یہودیوں کا معاملہ یہ تھا، انہیں معلوم تھا کہ نبی آنے والے ہیں اور انہیں نبوت کے بارے میں معلومات بھی تھی اور پیشن گوئیاں بھی موجود تھیں اور ان کے لیے قبول کرنا آسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے والدین کے جو معاملات تھے ان سے آگاہ کیا کہ تمہارے باپ دادا نے یوں کیا، اللہ نے یوں کیا، انہوں نے یوں کیا، اللہ نے پھر یوں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں یہودیوں پر تھیں، مدینہ منورہ کے اندر بسنے والے یہودیوں کو ان کے بارے میں بتلایا گیا اور پھر آخر میں ان کو انجام سے ڈرایا گیا۔ چنانچہ ماقبل والی آیات کے اندر آپ حضرات کے سامنے وہ ساری تفصیلات گزر چکی ہیں کہ جو یہودیوں کے ساتھ معاملات ہوئے، اللہ نے بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، خلاف توقع معجزاتی طور پر اللہ نے سمندر میں راستے بنوا دیے۔ اللہ نے وہاں سے پار کروانے کے بعد فرعون کو بمائے اس کے لشکر کے غرق کروا دیا۔ وادی تی کے اندر اللہ نے 40 سال تک ان کو رکھا اور تقریباً 17 سے 18 سال تک بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، من اور سلوہ کے غذا کے طور پر ان کو اللہ رب العالمین نے کھانا فراہم کیا، اور پھر ان کے کہنے پر اللہ نے ان کو ایسی بستی کا پتہ بتایا جہاں پر ان کی مطلوبہ غذا مل جائے۔ جانے کا طریقہ جو خدا نے بتلایا اس طریقے کے اندر بھی انہوں نے چال بازی کی، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی اور 70,000 بندے قتل ہو گئے۔ انہوں نے کتاب مانگی، حضرت موسیٰ کتاب لینے کے لیے گئے اور پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، 70,000 بندے اس میں مارے گئے۔ پھر اللہ نے توبہ کو قبول کیا، انہوں نے کتاب کا انکار کر دیا۔ ہمیں کیا پتا کہ یہ کتاب واقعتاً اللہ کی ہے کہ تمہیں کسی بندے نے لکھوائی ہے۔ چنانچہ ان کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے 70 بندوں کو لے کر طور پر گئے، اللہ میاں کی آواز سنی اور پھر بھی کہنے لگے ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ اللہ میاں کی آواز ہے، ممکن ہے کوئی جن وغیرہ ہو اور اس نے آواز دی ہو۔ پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، اللہ نے بندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے پھر زندہ ہو گئے، واپس آئے، لوگوں نے پوچھا ابھی کیا بنا؟ تو یہاں پر آ کر کہنے لگے اللہ نے کہا ہے کہ کتاب تو میری ہے لیکن عمل کا معاملہ تمہاری مرضی پر ہے، اگر اچھا لگے تو کر لینا اور اگر دل نہ مانے تو چھوڑ دینا، کوئی سختی نہیں ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے پھر پکڑ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور طور پہاڑ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا گیا کہ لو مانو، نہیں مانو گے تو تم اس کے نیچے دب جاؤ گے، اور سامنے ان کے اللہ نے دھواں جاری فرما دیا اور دھوئیں کے ساتھ آگ کے شعلے بھی دے، یعنی کہ سر کے اوپر پتھر ہے، اگر نہیں مانو گے کچل دیے جاؤ گے، اور اگر بھاگنے کی کوشش کرو گے تو سامنے دھواں اور آگ ہے، جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ان کے ساتھ، ان کے باپ دادا کے ساتھ ہوتا رہا۔ اللہ نے مدینہ کے اندر بسنے والے یہودیوں کو ساری بات کا پتہ بتلا دیا اور پھر ان کے انجام کے متعلق بھی بتلا دیا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کے ساتھ اللہ کے احکامات میں چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے تھے، اگر تم بھی نبی آخر الزمان کی تعلیمات پر
پورا نہیں اترو گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ تمہارا بھی مقدر بنے گی۔ اب یہ جو آگے آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اس کے اندر ان کا ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بیان کرنے والے کے منہ کو دیکھیں یا بیان کرنے والے کے سینے کو دیکھیں۔ ویسے میری شکل اتنی بری نہیں ہے کہ نہ دیکھا جائے، ٹھیک ہے، سمجھا رہی ہے؟ ہاں، ہوا یوں کہ جی یہ 6 لاکھ کے لگ بھگ تو لوگ تھے، آپ جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تو ان کا معاملہ یہ چلتا رہا، ان کی نافرمانیاں، اللہ کی طرف سے پکڑ، پھر حضرت موسیٰ کی دعا، پھر اللہ ان کو بخش دیتا، یہ نظام چلتا رہا۔ اب آگے معاملہ آ گیا، کتاب تو مل گئی، ایک دن ایسا ہو ہفتے کے اندر کہ جس دن کے اندر یہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اس دن کے اندر کوئی بھی کام نہ ہو۔ ان پر پابندی لگائی گئی، دن کا انتخاب تم کرو، پابندیاں ہم لگائیں گے۔ اس دن کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی تم نے دنیاوی کوئی کام نہیں کرنا، حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر اپنے لیے کھانا بھی نہیں پکانا۔ مطلب وہ دن ایسا ہو، اس پورے دن کے اندر تم صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرو گے۔ ان سب نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہفتے کا دن عبادت کے اعتبار سے بہترین رہے گا۔ عبادت کے دن کا ہفتے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ، اللہ نے زمین اور آسمان کو اور تمام کی تمام مخلوقات کو 6 دن کے اندر بنایا۔ اللہ نے جو کام کی ابتدا کی ہے وہ ہفتے والے دن سے کی ہے، اور کام کی جو انتہا کی ہے وہ اتوار والے دن پر کی ہے۔ چنانچہ یہ مطلب یعنی ہفتہ ابتدا، پھر اتوار، پھر پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ٹھیک ہے، اس ترتیب سے یہ پوری کی پوری ترتیب چلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کائنات کو بنانے کے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا، تو ہفتے کا دن ہی ہمارے لیے عبادت کے اعتبار سے منتخب ہو جائے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں نے جمعے کے بعد والا دن منتخب کیا، مطلب ہفتے کا دن، اور عیسائیوں نے اس کے بعد والا دن یعنی کہ اتوار کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں سے بھی چھپایا اور جمعے کا دن عیسائیوں سے بھی چھپایا، اور اپنے فضل سے اللہ نے جمعے کا دن امت محمدیہ کو اپنے فضل کے طور پر عطا فرمایا۔ یہ جو جمعے کا دن ہے ہماری امت کو دیا گیا، اللہ جانتا ہے کیا وجہ ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے جیسے یہ امت تمام امتوں کی سردار، ان کی عبادت کے لیے منتخب جو دن ہے وہ تمام کے تمام ایام کا بھی سردار ہے۔ یہ جمعے کا دن کوئی معمولی نہیں ہے، یہ جمعے کا دن کوئی معمولی نہیں ہے۔ اسی جمعے والے دن بڑے بڑے معاملات ہو چکے ہیں، اور اسی جمعے والے دن بڑے بڑے معاملات ہونے بھی ہیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں یقیناً کہ جمعے والا اپنا جو جنت والا جو دن ہوگا، جنت کا جو مقام ہوگا، اس میں بھی جمعہ بازار لگے گا۔ وہاں پر کیا لگے گا؟ لیکن وہاں لیاری والا جمعہ بازار نہیں لگے گا کہ یہاں پر ماشاءاللہ 35 روپے کے ٹھیے بیچو اور پھر نوجوان طبقہ چلا جائے عورتوں کو تاڑنے کے لیے۔ وہاں ایسا جمعہ بازار نہیں ہوگا، البتہ وہاں جمعہ بازار لگے گا، اور وہ جمعہ بازار ایسا لگے گا کہ وہاں پر جمعے کا نام چینج ہوگا۔ وہاں پر جمعے والے دن کو یوم المزید کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ یوم المزید کہا جائے گا۔ یوم المزید ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اتنا بڑا گراؤنڈ ہے کہ بقول جبرائیل امین کے آج تک میں اس کا کنارہ نہیں دیکھ سکا، اتنا بڑا گراؤنڈ ہے، اور وہ گراؤنڈ ہے گولائی میں۔ اس کی گولائی کے اندر کرسیاں رکھی جائیں گی۔ کرسیوں کی ترتیب یہ ہوگی کہ آگے نبی کی کرسی ہوگی، اور اس نبی کے پیچھے اس کے امتیوں کی کرسیاں ہوں گی، لیکن رکھنے میں یہ ترتیب ہوگی آخری والا امتی بھی اپنے نبی کو دیکھ سکے گا۔ اس ترتیب سے 1.25 لاکھ کرسیاں ہوں گی، اور اس کے بعد جو سینٹر والی جگہ ہے وہ گولائی والی ہوگی، وہ جگہ خالی ہوگی، اور اس جگہ پر اللہ میاں کا عرش رکھا جائے گا، اور پھر اس عرش پر اللہ میاں کی ذات آ کر جلوہ افروز ہوں گی۔ ٹھیک ہے جناب والا، تو یہ بھی ہوگا جمعے والے دن، یہ بھی ہوگا جمعے والے دن۔ اب اس دن ہر مومن کی تمنا ہوگی کہ میں اللہ میاں کو دیکھ لوں، میری ہر مومن کی تمنا ہوگی اپنے نبی کو دیکھ لوں۔ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سب سے زیادہ دیکھنے کے اعتبار سے قریب وہی بندہ ہوگا
جو دنیاوی اعتبار سے جمعے والے دن اپنے امام کے قریب بیٹھتا ہوگا. جو یہاں قریب ہوگا وہ وہاں پر بھی قریب ہوگا, اور جو یہاں لیاری والوں کی طرح اپنا آخری وقت میں پہنچتا ہوگا انشاءاللہ وہاں پر بھی آخری وقت میں پہنچے گا. تو بہرحال جمعے کا دن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان کو کہا گیا کہ جمعے کے دن صرف عبادت کرنی ہے, ہمیں بھی کہا گیا کہ جمعے کے دن عبادت کرنی ہے, صرف نہیں عبادت کرنی ہے. ان کو کہا گیا ایک لمحے کے لیے بھی دنیاوی کام نہیں کرنا, گویا کہ مکمل 24 گھنٹے ہفتے والے دن تم نے اللہ کی عبادت میں گزارنے ہیں. اور ہمیں کہا گیا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کا جب وقت ہو جائے اب تم نے کچھ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے جناب والا, اب تم نے کچھ بھی نہیں کرنا. ان کے لیے کتنا لمبا ٹائم تھا, 24 گھنٹے, اور ہمارے لیے بمشکل 10 منٹ, ہمارے لیے بمشکل 10 منٹ کا ٹائم ہے. اب دیکھیے جناب, آپ کو معلوم ہے جمعے والے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں. پہلی اذان ہوتی ہے جمعے کا وقت داخل ہونے پر. ہمارے لیے ہماری شریعت میں جو حکم نازل ہوتا ہے وہ پہلی اذان پر ہی نازل ہو جاتے. مثال کے طور پر آج کل غالباً 12 بج کر میرا خیال ہے 45 منٹ لگ بھگ ظہر کا وقت داخل ہوا, جمعے کا وقت داخل ہوا. 12 بج کر 45 منٹ پر جب جمعے کا وقت داخل ہو گیا, اب ہم میں سے ہر بندے کے لیے خرید و فروخت کرنا, کھانا کھانا, پینا, فون پہ باتیں کرنا, ملاقات کرنا, کہ دنیا کا کوئی بھی کام کرنا وہ حرام ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حرام ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ لیاری کے اندر تقریباً 60 مسجدیں ہیں, تو سوال یہ ہے کہ کون سی اذان پر کاروبار کو بند کیا جائے. تو ہمارے بڑوں نے فرمایا جہاں پر آپ کا ارادہ نماز جمعہ پڑھنے کا ہے اس مسجد کی اذان آپ کے حق میں قابل اعتبار ہے. اب جن احباب کا یہاں پر پڑھنے کا ارادہ ہے تو گویا کہ 12 بج کر 45 منٹ کے بعد اگر انہوں نے کوئی بھی دنیاوی کام کیا انہوں نے حرام کام کیا. کیا کیا انہوں نے جناب؟ حرام کام کیا. انہوں نے کیا کیا؟ سوال یہ کہ کیا کام کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ زور مار کر ہم کپڑے چینج کر سکتے ہیں, وضو کر سکتے ہیں, غسل کر سکتے ہیں, نماز کے لیے آنے کی تیاری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی کام کیا جائے گا وہ حرام کے زمرے میں آ جائے گا. بات نمبر 2 ہو گئی. بات نمبر 3, لیاری 63 ٹاؤن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بڑی بڑی دکانیں ہیں, کاؤنٹر باہر نکالے ہوئے ہیں, وہ دکان کو سمیٹا نہیں جا سکتا. آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں, میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, یہ آ جاتا ہے نماز کے لیے, پیچھے خریداری ہو رہی ہوتی ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیں وہ خریداری حلال یا وہ خریداری حرام. اب کہتے ہیں کہ جی کیا کریں اگر یہ نہ کریں, تو جناب والا افضل طریقہ تو یہ ہے کہ جمعے والے دن جمعے کی نماز سے پہلے مکمل طور پر کاروبار کو بند رکھا جائے, جمعے کے بعد کھولا جائے. باقاعدہ صحابی رسول سے یہ عمل, عجبہ ابن عامر غالباً نام تھا, ان سے یہ عمل ثابت ہے کہ جمعے سے پہلے دکان نہیں کھولتے تھے, جمعہ پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے دروازے پر جا کر اللہ کے حضور دعا کرتے تھے, خدایا میں نے تیری بات مان لی کہ تو نے کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, کہ جمعے کے دن جب نماز کے لیے بلایا جائے فسعوا الی ذکر اللہ, تو بھاگو کہاں پر؟ اللہ کے ذکر کے لیے. وذروا البیع, اور کاروبار کو چھوڑ دو. خدایا پھر تیرا دوسرا حکم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اب زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. چنانچہ وہ یہ دعا مانگتے تھے, کتابوں میں لکھا ہے ان کے اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے ان کے کاروبار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائی دی. ٹھیک ہے جناب والا. اور میں اور آپ زور لگا رہے ہوتے ہیں جی جمعے کے وقت بھی دکان بند نہ ہو, تو یاد رکھیے گا جیسے نماز نہ پڑھنے والا اللہ کے حکم کا منکر ہونے کی وجہ سے نافرمان اور گناہگار, جمعے کے وقت میں کاروبار کرنے والا بھی اسی زمرے میں آ جائے گا. آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. تو
جمعے والے دن کاروبار کو بند رکھا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ اور انگلیاں کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی نام لینا بھی مناسب نہیں ہے۔ خدا کی قسم جب جمعے والے دن یہ جب امام اوپر چڑھنے کے لیے آ جائے نا، اس کے بعد تو فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمارے لیاری والے کے دن اب ہم جائیں گے۔ بعض ایسے بھی قداور شخصیات ہیں لیاری کی، وہ وضو خانے کے اندر بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے، وہ باہر یہ جو جگہ ہے اپنا چپلوں والی یہاں پر کھڑی ہوتی ہے، یہ تصور کرتی ہے میں مسجد میں آ گیا، حالانکہ وہ مسجد میں نہیں ہوتا۔ اولاً جو خطبہ جب ہوتا ہے اس خطبے کے موقع پر کوئی اگر اور بات کر رہا ہو اس کو منع کرنا بھی حرام ہے، چاہے جائے کہ خود بات کرنا۔ یہ وہاں جوان کے بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اچھا جی فرشتوں نے رجسٹر بند کر رہی ہوتے ہیں، اور ہمارے تو ماشاءاللہ یہاں پر برادری ایسی ہے نا، پیچھے ندی کے کنارے رہ کر آئے ہیں، یا لیاری میں آنے کے بعد سارے شاہ بن گئے، سارے فن خواہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ آتے ہیں جوان کے بچے، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے بھی آگے پہنچ جائے، اس اسٹیپ پر آئیں گے، کندھے پھلانگتے ہیں۔ کتنی مرتبہ میں بولے، شرم آتی ہے آدمی کو، یہ تو بنیادی تعلیمات ہیں۔ وہ بڑے خوش ہو گئے جی ماشاءاللہ، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ بندہ مولوی صاحب بندہ پیشاب کر رہا تھا، بندہ مولوی کو ویسے بدنام کیا ہوا ہے، مسئلہ کسی اور کا ہی ہوگا، مولوی اتنا ذلیل نہیں ہو سکتا۔ بندہ پیشاب کر رہا تھا، قبلے کی طرف منہ تھا، تو مولانا نے دیکھ لیا، مولانا نے دیکھا تو اس کو روکا کہ ظالم قبلے کی طرف منہ ہے، اور آگے پھر لکھا ہے کہ اگلے دن مولانا خود اسی طرح منہ کر کے پیشاب کر رہے تھے۔ تو اگلے بندے نے کہا مولانا کل تو آپ نے مجھے منع کیا تھا، کہنے دیکھو میں نے اس کا منہ ادھر گھمایا ہوا ہے، مولانا ایسا کر نہیں سکتا ویسے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں جی جوان، اب ان کو جب کہا جائے کہ کندھے نہ پھلانگے تو کیا کہتے ہیں آگے جگہ خالی تھی، آگے جگہ خالی تھی، تو بھائی آگے آپ پلانٹ لگانا چاہتے ہو، آگے خالی تھی تو کیا ہوا؟ جو آگے خالی ہے، جو دائرے کی شکل میں 11:45 بجے آ کر بیٹھا ہے، وہ بیچارہ اپنی جگہ پر بیٹھے۔ آپ تو ماشاءاللہ آخر میں آئے، اور جو پہلی سب میں بیٹھنے کا حقدار ہے وہ جوان کا بچہ جب نماز پڑھے گا تو بالکل آخر میں۔ ایسا ہو چکا ہے، ایسا ہوا ہے، جو پہلے آ کر بیٹھے ان کو سب سے اینڈ میں جانا پڑا۔ شہزادے آتے ہیں ماشاءاللہ اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے، اور پھر کیا کہتے ہیں جی جگہ خالی تھی۔ بعض کہتے ہیں میں نے کوئی کندھا نہیں پھلانگا، راستہ باقاعدہ تھا، میں نے راستہ پار کیا۔ خدا کے بندو، حق یہ ہے اگر تمہیں زیادہ شوق ہے پہلی سب کا، اگر تمہیں زیادہ شوق ہے آگے بڑھنے کا تو پہلے آ جاؤ، نہیں تو کوئی فرض تو نہیں ہے یہاں پر پڑھنا۔ آپ کا چندہ انشاءاللہ وہ میں لے لوں گا، نماز کہیں پر بھی پڑھو۔ اسمیری اس بات کا غم نہ کیا کریں، نماز پڑھنی ہے۔ بات نمبر 2، بات نمبر 3، فرشتے نے رجسٹر بند کر دیا، پھر کیا ہوگا جی؟ نام ہمارا اللہ میاں کی بارگاہ میں نہیں جائے گا کہ یہ جمعہ پڑھنے والے تھے، نہیں جائے گا۔ ایک جمعے اگر نام نہیں گیا، دوسرے جمعے اگر نام نہیں گیا، تیسرے جمعے اگر نام نہیں گیا، اب اللہ کے کاغذوں میں ہم تارک جمعہ، جمعے کے چھوڑنے والے ہو گئے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر ایک ایسا کالا دھبا لگا دیتا ہے، پھر وہ زندگی بھر جمعہ پڑھنا بھی چاہتا ہے، جمعہ پڑھ نہیں پاتا۔ ہماری حالت وہی ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، نہ جناب والا، کون سا جمعہ؟ فرشتوں کو اگر اللہ دکھا دے، چونکہ زندوں کو فرشتے نظر نہیں آتے، اگر نہ دعا کی جاتی اللہ دکھاتا، فرشتے ڈھونڈتے رہتے رجسٹر کے اندر کہ سال کے اندر 48 جمعے ہوتے ہیں، ایک جمعے کے اندر بھی ہمارا نام نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، بولو۔ انگلیاں کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شوق ہے ابتدا میں آئیے، کم از کم جو ہمارے یہاں جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں 12:45 تک آ جائیں، 12:45 آ جائیں۔ ہمارے یہاں جمعہ 1 بجے ہوتا ہے، اور شہر کراچی کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ٹائم جاتا ہے وہ 12:48 تک جاتا ہے۔ 12:45 پر آئیں گے آخر میں صحیح، لیکن نام جمعہ پڑھنے والوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ بات نمبر 3 ہو گئی۔ اور بات نمبر 4 جوان جناب، یہ جو باؤنڈری وال ہے نا، یہ مسجد نہیں ہے۔ اگر باؤنڈری وال کو مسجد کہتے ہو تو پھر وضو خانہ اور لیٹرین جائز نہ ہوتی،
باؤنڈری وال مسجد نہیں ہے. اگر باؤنڈری وال کو مسجد کہتے ہو تو پھر اعتکاف والا چپل والی جگہ پر جائے اس کا اعتکاف نہ ٹوٹے. اگر اس کو باؤنڈری وال کو مسجد کہتے ہو تو پھر یہاں پر نماز جنازہ جائز نہ ہو. باؤنڈری وال مسجد نہیں ہے. مسجد کہاں ہے؟ جہاں پر آپ جوتے اتار کر اندر آتے ہیں یہ مسجد کی حدود شروع ہے. یہ مسجد کی حدود شروع ہے. تو گویا کہ فرشتے اگر کھڑے ہوں گے تو وہ فرشتے کھڑے ہوں گے وہاں پر جہاں پر مسجد کی حدود شروع ہے. آنے والوں کے نام کا اندراج ہوگا. بیچ میں کسی کا فون آ گیا باہر نکل گیا نام کٹ گیا. سمجھ آ گئی؟ نام کیا ہو گیا؟ شرعی عذر ہے. پیشاب آ گیا، پخانہ آ گیا، تکثیر پھوٹ گئی، ایمرجنسی ہو گئی، الگ مسئلہ. غیر شرعی اعذار کی بنیاد پر آنے کے بعد کچھ چلا گیا اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ کٹ جائے گا. ہمارے لیے جمعہ سردار ہے. ہمارے لیے جمعہ کیا ہے؟ سردار ہے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کیے جانے والے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوئے؟ ہمارے گناہ معاف ہوئے؟ دیکھو جب گناہ معاف ہوتے ہیں نا تو دل نرم ہوتا ہے. دل نرم ہوتا ہے، عبادات کے اندر مزہ آتا ہے. ہمارا وہ معاملہ نہیں ہوتا. آ رہی ہے؟ گزشتہ جمعہ گزرا ہے، اپنے دلوں سے پوچھو کس وقت آئے تھے. اگر آپ مجھے اجازت دیں مارے نا تو میں نام بتا دوں کون کون کس وقت آیا تھا، میں کون سا لفظ پڑھ رہا تھا اور کون سا بندہ اندر آیا تھا. رب کعبہ کی قسم آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے؟ یہ بات چھوڑ دیں آپ کہ آپ یوں کر کے گھستے ہیں، یوں کر کے جیسے کہ آپ کو چول کے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے. بس میں نہیں، یہ آنکھیں میری الحمدللہ 5.5 نمبر کا چشمہ ہے اور میں دیکھتا آپ لوگوں کو رہتا ہوں کون کب حضرت تشریف لا رہے ہیں. آ رہی سمجھ رہی ہے؟ تو جب آپ میری نظروں سے نہیں بچ سکتے تو فرشتوں سے کیسے بچو گے؟ ہم تو چلو لیاری کا خون ہے، ہم تو غلطی کر سکتے ہیں، آپ وہاں سے کیسے بچو؟ وہ سامنے گھڑی دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے گھڑی دیکھ رہے ہیں. یہ باقاعدہ مانگ کر لایا ہوں آپ لوگوں کو ٹائم بتانے کے لیے. اللہ کا شکر ہے میرے پاس ہے. یہ مانگ کر لایا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ حضرات آتے وقت ٹائم دیکھ لیا کریں. وہ باہر لگائی ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ دیکھا کریں جناب آپ کس وقت آتے ہیں. یہ زیادتی نہ کریں. یہودیوں نے کی، ہمارے نبی کی دعا ہے خدا کی قسم کہ ہم بچے ہوئے ہیں. ابھی آپ واقعہ سنیں. یہودیوں کو کہا ٹھیک ہے جی ہفتے کا دن ہے. اب اللہ نے آزمائش امتحان کے اندر ان کو ڈال دیا. ان کے لوگ تھے تقریباً کوئی اللہ آپ کی بھلی وار کرے تو 9 لاکھ یا ایسا غالباً کوئی تعداد لکھی ہے کتابوں میں. حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت داؤد کا زمانہ آ گیا. یہ لوگ بحر قلزم کی سائڈ پر ایلا نامی ایک بستی تھی وہاں پر آباد تھے اور مچھلی کا شکار کرتے تھے. بنگالی نہیں تھے، بہاری نہیں تھے. مچھلی کا شکار پرانے زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے. آج اگر کوئی مچھلی کسی گھر پہ پکے یا خوشبو دیکھتے بنگالی ہی نہ جناب. کسی بھی غذا کو کسی قوم کے ساتھ خاص نہ کیا جائے. یہ غذا میرے اللہ نے دی ہے لحمن طریہ. اگر بنگالیوں کے ساتھ مچھلی کو خاص کرتے ہو تو پھر قرآن کو بھی بنگالیوں کے ساتھ خاص کرو کہ قرآن کریم میں مچھلی کا ذکر ہے. اگر کوئی مچھلی کھاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بنگالی. یہ غلط بات ہے. یہ کیا بات ہے؟ غلط بات ہے. مچھلی جھینگا ہے نا، جھینگا مچھلی ہے یہ نہیں، بڑا اختلاف ہے اس میں. جھینگا حلال ہے یا حرام ہے، بڑا اختلاف ہے اس کے بارے میں. ہمارے استاد فرماتے تھے اگر اچھا پکا ہو تو حلال ہے، اگر اچھا پکا ہو تو حلال ہے، اور اگر اچھا پکانا ہو تو پھر لال بیگ ہے. پھر کیا ہے؟ لال بیگ ہے. کسی بھی چیز کو کسی کے ساتھ خاص نہ کیا جائے. اللہ نے آزمائش میں ڈالا ان کو. آزمائش کی ترتیب کیا بنائی؟ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے. باقی ایام کے اندر مچھلیاں آتی تھی لیکن تھوڑی آتی تھی. اللہ نے ہفتے والے دن کے اندر مچھلیاں بھجوا دی بہت زیادہ. اب دیکھتے تھے منہ میں پانی آتا تھا، کر کچھ نہیں سکتے تھے. ان میں سے ایک خناس، ایک ہی بندہ ظالم آگے نکلتا ہے جو بعد میں حرکتیں کرتا ہے نا. ایک بندہ نکلا ان میں سے، اس نے کانٹا ڈالا، مچھلی کو پھنسایا اور اس کا جو پیچھے والا حصہ تھا اس کو کیل کے ساتھ باندھ دیا. شکار نہیں کیا، اس کو پھنسا دیا مچھلی کو. مچھلی تڑپ تڑپ کے مر گئی. اگلا دن اتوار کا اٹھایا، پکڑ کے کھا لیا. اس کو بڑا مزہ آ گیا. 1 دن 2 دن 3 دن یہاں تک کہ اس کی عادت بن گئی. اس کے دیکھا دیکھی
دوسروں نے کہا یہی کام ہم کرتے ہیں، 2-4 اور ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی قوم کے اکثر لوگوں نے نیا طریقہ کہ پہلے تو وہاں سے کہانی تھی، اب انہوں نے ہفتے والے دن سمندر کے قریب چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے، ان کی نالیاں بنا لی، وہ ساری کی ساری مچھلیاں پانی کے ساتھ ادھر آتی، یہ لوگ پیچھے سے راستہ بند کر دیتے، مچھلیاں یہیں پر ہوتی، ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، اتوار والے دن پکڑ کر کھا لیتے۔ ٹھیک ہے، اب ان سے جب کہا جاتا تو کیا کہتے؟ ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں کیا، ہم نے اتوار والے دن کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے منع کیا، وہ ظالموں باز آ جاؤ۔ حضرت داؤد کی دعوت پر تقریباً ان میں سے 12,000 کے لگ بھگ افراد نے توبہ کر لی کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، باقی جو افراد تھے ان کے 3 گروہ بن گئے، ایک وہ جو خود بھی نہیں کھاتے تھے دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، ایک وہ جو اس بات پر اڑ گئے کہ نہیں جی ہم تو اتوار کو کرتے ہیں ہفتے کو تو نہیں کرتے، اور تیسرے وہ جو خود تو کرتے نہیں تھے لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ 3 قسم کے لوگ۔ اب وہ لوگ جو خود بھی نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ یار ان ظالموں کی وجہ سے کہ خدا کی پکڑ ہم پر بھی نہ آ جائے، انہوں نے علاقہ چھوڑ دیا۔ مثلا اپنا 50A سے نکل کر C میں چلے گئے، درمیان میں کوئی دیوار تھی، کوئی آڑ تھی جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، نیک لوگ وہاں ہو گئے اور گناہگار لوگ ادھر ہو گئے۔ اللہ کی شان آوازیں آتی تھیں اور آپس میں ان کی حرکتوں کا پتہ چلتا تھا۔ ان لوگوں نے نوٹ کیا کہ یار ان کی آوازیں نہیں آ رہی، خیر تو ہے۔ ایک دن گزر گیا، آواز نہیں آئی، دوسرا دن آواز نہیں آئی، انہوں نے جھانک کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو کون سے، ایک وہ جو مرتکب تھے کرنے والے اور ایک وہ جو ان کو منع نہیں کرتے تھے، ان سب کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا اور ان کے نوجوانوں کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا اور روتے ہوئے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ رو رہے ہیں، اپنے کیے پر نادم ہیں، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کی طرف سے معافی تب تک ہے جب تک پکڑ آ نہ جائے، پکڑ کے آ جانے کے بعد پھر معافی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ 3 دن تک یہ روتے رہے اور 3 دن کے بعد اللہ نے ان سب کے سب کو ہلاک کر دیا، ان سب کے سب کو ہلاک کر دیا۔ اب سوال یہ ہے اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر کیوں بنایا؟ اللہ کچھ اور بھی تو بنا سکتا تھا، اللہ کچھ اور بھی بنا سکتا تھا۔ اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا، اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، اللہ نے قانون بنایا ہے اور اس قانون کا پابند اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اگر انسان قانون کی پابندی کرے گا تو وہ انسان کہلانے کے لائق، اور اگر انسان قانون کی پابندی نہیں کرے گا وہ انسان حیوان کہلانے کے لائق، حیوان کہلانے کے لائق۔ اس بنیاد پر اللہ نے ان کو پتھر نہیں بنایا، اللہ نے ان کو اپنا کیا نام اس کا درخت نہیں بنایا، اللہ نے کوئی اور چیز نہیں بلکہ جانور بنا دیا۔ پھر جانوروں میں سے بندر اور خنزیر کیوں بنایا؟ ان دونوں جانوروں کے اندر ایسی خباثتیں پائی جاتی ہیں کہ جو ایسی ہیں کہ جو ناقابل بیان ہیں۔ مثلا خنزیر کو دیکھ لیں، خنزیر کی جو مادہ ہے، خنزیر کی جو مادہ اس کی مسز ہوتی ہے، اس کی مسز کئی لوگوں کے استعمال میں ہوتی ہے، سارے آ کر ٹھوکر ڈھاکی کرتے رہتے ہیں اور وہ منع نہیں کرتا۔ تو وہ جو اس کی مسز ہوتی ہے وہ بہت سارے لوگوں کے استعمال میں ہوتی ہے خنزیر کی، ٹھیک ہے۔ اور جو بندر ہوتا ہے یہ بندر کی مسز نہیں بلکہ بندر خود یہ ہم جنس پرست ہوتا ہے، مطلب بندر مرد کے ساتھ یہ بدفعلی کرتا ہے۔ ان کے اندر یہ 2 عادتیں بندر اور خنزیر کے اندر، اور وہ بھی قانون سے ہٹ گئے نا، قانون سے ہٹ گئے، یہ بھی قانون سے ہٹ گئے، اس بنیاد پر ان کو ان کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 دن کے بعد ہلاک ہو گئے۔ ہمارے نبی کی ہمیں دعائیں ہیں کہ ہماری شکلیں آج تک نہیں بدلی، لیکن قرب قیامت کے متعلق سرکار نے فرمایا شکلیں بدلیں گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، کیا وہ حج نہیں کریں گے؟ فرمایا سب کچھ کریں گے، سب کچھ کریں گے،
لیکن اس کے باوجود ان کی شکلوں کے اندر بگاڑ ہے. جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، اگر اپنے امام سے آگے بڑھو گے تو گویا کہ یہ بندہ گدھا ہے. یہ کیا ہے؟ گدھا. اب گدھا کیوں کہا گیا؟ کہ گدھا بے وقوف ہے، امام سے آگے بڑھنے والا بھی بے وقوف ہے. امام کے لیے الگ قانون، مقتدی کے لیے الگ قانون. جو بھی قانون کی مخالفت کرے گا تو وہ کیا بنے گا؟ وہ گدھا بن جائے گا. اس گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم تو بچ جائیں گے. نہیں، کوئی یقینی بات نہیں ہے. کیسے ڈرتے رہنا چاہیے؟ قانون قانون ہے. قانون کیا ہے؟ قانون ہے. قانون کیا ہے؟ اب ہمارے یہاں داڑیاں کٹوائی جاتی ہے. ایک ہے مونڈنا، خیر ہے. ایک ہے کٹوانا. وہ کٹوانے والے کو بولو داڑھی ہے تو صحیح، یہ ہیلے بہانے ہے. یہ انہوں نے کیے تھے ظالموں نے. دیکھو 1.25 لاکھ پیغمبروں کی امتیں، ان کے گناہ اٹھا کر دیکھو، ان میں ہیلے باز کوئی نہیں تھا. یہ ہیلے بازیاں کرتے تھے. ایک ہے حرام، ایک ہے حلال، ایک ہے درمیانی راستہ. یہ ہیلا کرتے تھے نافرمانی، مانتے نہیں تھے. تو نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، مانا نہیں جا رہا. یہ کام انہوں نے کیا، بندر اور خنزیر بن گئے. اللہ ہم سب کی حفاظت. گھر میں ٹی وی کیوں رکھا ہوا ہے جناب؟ خبریں سننے کے لیے. تو جناب قرآن و حدیث میں کوئی ایک آیت بتاؤ کہ جس میں جیو نیوز کے متعلق لکھا ہو یا آپ کو کہا گیا ہو کہ خبریں سننا ضروری ہے. بولو، سچی خبریں اللہ کا قرآن بتاتا ہے، وہ کیوں نہیں سنتے؟ سمجھ میں کیا کرے جی؟ نہ رکھیں، اولاد قابو میں نہیں آتی. تو یہ اولاد کے ذریعے سے ہیلا بہانا، یہ ناجائز ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہمارے یہاں یہ گناہ بڑے عروج پر ہے. ہیلے بہانے کرتے ہیں، ہیلے بہانوں سے کام نہیں چلے گا. سمجھ آ رہی؟ بات نمبر 6، ان میں سے وہ گروہ جو کرتا تھا وہ تو غرق ہوا، جو نہیں کرتا تھا اور ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا وہ بھی ساتھ میں غرق ہوا. وہ بھی کیا ہوا؟ یہاں پر آگے دکانوں کے نام دیکھیں. ماشاءاللہ ہیئر ڈریسر، ماشاءاللہ ہیئر ڈریسر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ہیئر ڈریسر کیا مطلب ہے اس کا؟ ماشاءاللہ کا مطلب جو اللہ چاہے. نیچے داڑیاں مونڈنا اللہ چاہے گا؟ بولو، ان کو کون منع کرے گا؟ ہمارے پاس تو نہیں آتے، آپ لوگ ہی جاتے ہیں ان کے بعد تو جا کر منع کریں گا. یہ خاموشی، یہ مجرمانہ غفلت ہے. ابھی میں آ رہا تھا، ایک جگہ پر کافی سارے لوگ جمع تھے، نام لینا مناسب نہیں ہے. ان میں سے مجھے 3 بندے ابھی نماز میں نظر آ رہے ہیں، باقی ایک بھی نہیں آیا. مجرمانہ خاموشی. بازاروں کے اندر جائیں، الحکمت کی چائے اچھی ہے. جدہ پر چلے جائیں، عید والے دن سے زیادہ مجمع ہے. مجرمانہ خاموشی، بہت بڑی غفلت ہے. خدا ان کو پکڑے گا، بچوں گا میں بھی نہیں. یاد رکھیے گا، بچوں گا. اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اس گروپ میں نہ بنے، اس گروہ کے اندر نہ بنے کہ جو گروہ خاموشی. آ رہی سمجھ میں؟ یہ ہماری غلطی ہے. یہ ہماری کیا ہے؟ تو ہیلے بہانوں سے اللہ کے لیے باز آ جائیں، ہیلے بہانوں سے باز آ جائیں. داڑیاں منڈوانا، کتروانا حرام ہے. اس کو گناہ سمجھ کے کریں، شاید اللہ مرنے سے پہلے توفیق دے دے. ٹی وی کا رکھنا، دیکھنا، بیچنا، خریدنا، اس کی دعوت دینا، ساتھ چلنا، لے کر آنا، سوار کرنا، ہر چیز حرام ہے. بچوں اس سے. میچ دیکھنا کوئی فرض نہیں ہے جی. آج کل اصل میں PSL چل رہا ہے، ذرا وہ بھی دیکھنا ہے. موبائل میں دیکھ لو، موبائل میں دیکھ لو. ٹی وی سے بہتر موبائل ہے، کیونکہ موبائل کو میچ کے لیے نہیں بنایا گیا. کم سے کم انفرادی گناہ ہے نا. اس بت کو گھر پر رکھ کر کیوں پورے محلے کو، پورے کے پورے علاقے کو گناہ گار کرتے؟ ارے سمجھ میں. ہمارے وہاں 36 میں لالا زرین آپ نے دیکھا ہوگا، ایک دکان ہے، نام لینا پھر بھی مناسب نہیں لگتا. صبح صبح تلاوت کلام پاک کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ٹی وی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، ٹی وی اتنا بڑا گناہ ہے، اس میں تلاوت سننا بھی جائز نہیں. اور بولو، ٹی وی کے اندر تلاوت بھی جائز نہیں. تو مجھے بتاؤ کہ جس چیز کے اندر سے آنے والی قرآن کی آواز جائز نہیں، اس کو گھر کے اندر دینا یا بہن بیٹی کو جہیز کے اندر دینا یا اپنے آفیسز کے اندر رکھنا یا اپنے کاروبار کے اندر رکھنا، یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ تھوڑا نہیں، پورا سوچئے گا. جن کے گھروں پر ٹی وی ہے، آسان کام 80,000 روپے کا خرچہ کرو
کیمرے لگا لو، اس کو کیمرے کے اندر استعمال کر لو اگر توڑتے ہوئے دل دکھتا ہے تو، ورنہ توڑ دو، اللہ کو دکھاؤ نا خدایا میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے، میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ دیکھیے ترجمہ، وَلَقَدْ اور البتہ بالتحقیق علمتم تم جان چکے ہو الذین ان لوگوں کو اعتدوا منکم جنہوں نے تم میں سے تعدی کی، حد سے آگے بڑھ گئے ہفتے کے دن کے بارے میں، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ ہم نے ان سے کہا کونوا ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل ہو کر، یہاں پر صرف بندر کا ذکر ہے اور آگے خنزیر کا بھی ذکر ہے، وجعل کیا ہے قردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، فجعلناها سو ہم نے بنا دیا ان کو نکالا لما بین یدیہا، نکالا عبرت کا نشان، لما ان لوگوں کے لیے بین یدیہا جو ان کے سامنے تھے، وما خلفہا جو ان کے پیچھے تھے، وموعظۃ للمتقین اور بنا دیا نصیحت کا پیغام، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اللہ بھی وہی ہے، اللہ کی طاقت بھی وہی ہے، ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو ہماری بدعمالیوں پر اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔